بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آج ہم نوٹ سے پڑھیں گے۔ حدیث کی جو اقسام تھی وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، صحیح، ضعیف اور حسن وغیرہ کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں، تو نوٹ سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت درکار تھی جو رہ گئی تھی پیچھے، تو اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ مقدمہ میں یہ ہے کہ جس حدیث میں صحیح کی کل یا بعض شرائط مفقود ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر اگر کثرت طرق سے اس ضعف کی تلافی ہو گئی ہو تو اس حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ مطلب کہ صحیح کی کل یا بعض شرطیں مفقود ہو جائیں تو اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں واضح رہے کہ علماء اصول حدیث کے اس قسم کے کلام سے بظاہر یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ حدیث حسن لذات ہی کا صحیح کی جملہ صفات یعنی کہ ساری کی ساری صفات سے قاصر ہونا جائز ہے۔ یعنی حدیث حسن جو ہے اس میں حدیث کی کوئی بھی صحیح حدیث کی کوئی بھی صفت نہ پائی جائے تو تب وہ جو ہے حسن لذات ہی جو ہے اس میں کوئی بھی صفت نہ پائی جائے، وہ ساری صفتیں بھی ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے تو محققین کی جو تحقیق ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ محققین کے نزدیک اس میں صرف ضبط کی کمی کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ تمام صفات مراد لیتے ہیں، تمام صفات سے صفت ضبط مراد ہوتی ہے، یعنی باقی اس کی صفات جو ہے باقی والی تمام صحیح کی صفات اس میں باقی رہتی ہے، صرف ضبط کی کمی کی وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے گر جاتی ہے اور وہ حدیث حسن کے مقام پر آ جاتی ہے۔ اور حدیث حسن میں مزید ضبط کی کمی اور ایک صفت بیچ میں سے صحیح کی کوئی کم ہو جائے مزید، یعنی ایک صفت تھی ضبط اور دوسری کوئی ایک صفت جو ہے وہ کم ہو گئی، وہ آگے چل کر وہ بھی وضاحت آ جائے گی کہ ایک صفت اور کم ہو گئی، یعنی دو صفات کم ہوئی تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ لیکن اگر سپورٹ مل گئی بیرونی یعنی کہ دوسری حدیث نے اس کی تائید کر دی تو پھر وہ حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی کہ ایسی حدیث ہے جو کہ غیر نے سپورٹ کر کے اس کو حسن بنا دیا، حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اور حدیث حسن کو اگر باہر سے سپورٹ مل جائے، حسن لذات ہی کو باہر سے سپورٹ مل جائے تو وہ صحیح لغیرہ ہی ہو جائے گی، صحیح کے مقام پر ہو جائے گی۔ ایسی صحیح حدیث جس کو دوسری غیر نے سپورٹ کر کے صحیح کے درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں عدالت وغیرہ کا بیان۔ عدالت یعنی راوی عادل ہو، ضابط ہو، یہ ہو، وہ آپ نے پڑھا تھا، تو ثقہ راوی کی جو کوالٹیز ہیں ان کے متعلق اب وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ عدالت وغیرہ کا بیان۔ عدالت انسان کی اس پختہ استعداد کا نام ہے جو نفس کو تقوی اور مروت کے التزام پر آمادہ کر دے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں شرک فسق اور بدعت ایسے برے کاموں سے اجتناب کرنے کو کہتے ہیں تقوی۔ گناہ صغیرہ سے اجتناب تقوی کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچنا طاقت سے باہر ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ سے انسان کا بچنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ انسان ہی نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ البتہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے بچنا تقوی میں داخل ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہ سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرے تو یہ تقوی میں داخل ہے۔ لیکن یہ ضد کرے صغیرہ گناہ خیر ہے، چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، کرنے میں کون سا رہ جائے، اس لیے کہ صغیرہ پر اصرار کبیرہ ہوتا ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہ پر بار بار ضد سے وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ سے اجتناب تقوی میں داخل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اصرار اور تکرار میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کے بعد پھر نادم ہو اور توبہ کر لے اور بعد میں پھر شامت نفس سے وہ گناہ کرے اور پھر نادم ہو تو یہ تکرار ہے، اصرار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ کر کے اس پر نادم بھی نہ ہو اور منع کرنے کے باوجود بلا جھجک اس گناہ کو کرے تو یہ اصرار ہے، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ آگے مروت۔
مروّد سے مراد ان نقائص اور خسیس افعال سے بچنا جو مقتضائے ہمت یعنی بلند فکر کے مخالف ہو، جیسے سرے بازار کھانا پینا برا تو نہیں ہے، بازار میں آپ کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آیا ہوں بازار میں، ادھر آئس کریم لی، کلفی لی ہے جناب، کلفی لے کے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دو قطرہ میرے کپڑے پر بھی گر گیا ہے، بھائی کلفی ہے، پیسے میں نے لیے ہے، کھا بھی میں رہا ہوں، تو کسی کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ لیکن لوگ اس کو کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ میری کیٹیگری اور ہے، میرا شعبہ اور ہے، عام بندے سارے کھا رہے ہیں، وہ کھاتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن میں اگر اس طرح سارے بازار کھاؤں گا تو ہر بندہ کہے گا یار قاری صاحب کیا کر رہے ہو، آپ کپڑے گندے، وہی چیز میں نے گھر میں بیٹھ کے کھا لی ہے، گھر میں بھی اگر کپڑے پر گر گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، اگر وہ قطرے وغیرہ گر رہے ہیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن باہر بازار میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سرے بازار کھانا پینا یا راستے میں پیشاب کرنا یا اس طرح کے دیگر امور جو اگرچہ مباح تو ہے لیکن وہ پست ہمتی کی عکاسی کرتے ہیں، یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ ایک وہ عدالت ہے جو روایت میں معتبر ہے اور ایک وہ ہے جو شہادت میں ملحوظ ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جی، عدالتیں دو قسم کی ہیں، ایک روایت کی عدالت ہے اور ایک شہادت والی عدالت ہے، ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ عدالت روایت عام ہے، یعنی حر اور عبد دونوں کو شامل ہے، بخلاف عدالت شہادت کے کہ وہ خاص ہے، عبد غلام کو شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غلام کی گواہی قبول نہیں نہ ہوتی، غلام گواہی نہیں دے سکتا کسی کی، آزاد مرد ہو یا عورت، آزاد مرد اور عورت گواہی دیتے ہیں، گواہ بن سکتے شرعی حدود میں، اور یہاں جو ہے اس جگہ پر جو روایت کی عدالت ہے اس میں غلاموں سے بھی روایات لی جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو غلام حر ہیں ان کی روایت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں ان کی روایات لی گئی ہے، دیگر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے غلام تھے ان کی بھی روایات قبول کی گئی ہیں، اور وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو ان کی روایات قبول کی گئی۔ تابعین میں بہت سارے غلام تھے، تبع تابعین میں غلام تھے، ان کی روایات قبول کی جاتی ہے، غلاموں کی بھی روایات قبول کی جاتی ہے، تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ ضبط کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آپ پڑھ کر آئے نا کہ ضبط میں کمی کی وجہ سے ایسے ہوا، ضبط میں کمی تھی، تو ضبط کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد مسموع یعنی شنیدہ سنی ہوئی چیز کا اس طرح ثابت اور محفوظ رکھنا، یعنی سنی ہوئی جو بات ہے اس کا اس طرح محفوظ اور ثابت رکھنا کہ اس میں نہ تو کوئی خلل آنے دیا جائے اور نہ اس کو ضائع ہونے دیا جائے، اور بوقت ضرورت اس کے استحضار پر قدرت ہو، یعنی کہ اس کو حاضر کرنا پڑے، یعنی اس کو پیش کرنا پڑے، تو بے نہیں اس جس وقت ضرورت پیش آئے تو وہ حرف بحرف جو ہے وہ پیش کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں ضبط۔ ضبط کی دو قسمیں، ایک ہے ضبط صدر جو قلب ذہن میں یاد اور محفوظ رکھنے سے عبارت ہے، اور ایک ہے ضبط کتاب جس کے معنی ہے کتاب کو اپنے پاس ادا کرنے تک محفوظ رکھنا، یعنی کہ کتاب کے اندر اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد آگے عدالت پر جو طعن ہوتا ہے، یعنی کہ کسی راوی کے عادل ہونے پر طعن کیا جاتا ہے، اس کی اقسام ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہے، کچھ وجوہ ہے، وہ تفصیلی گفتگو ہے، تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں لیں گے۔ السلام